والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت نال آواز بلند پڑھی الصلاة والسلام علیکہ یا سید. کنجوسی نہیں کرنی، حضور تے درود پڑھ دے آیا. عاشق بندہ کدے بھی کنجوسی نہیں کرے گا. جس وقت عاشق مصطفیٰ دے سامنے حضور دا نام لیا جاوے تے زبان تے خود بخود درود پاک جاری ہو جاندہ ہے. ہووے سچا عاشق رسول تے درود پاک ضرور جاری ہو جاندہ ہے. محبت دے نال باواز بلند الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا محمد رسول اللہ. سب سے اولیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی. سب سے اولیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی. مل کے پڑھ لے سب سے اولیٰ ہو اعلیٰ نبی. سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. ہتھانو بلند کر کے سب سے اولیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی. سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. گرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی. گرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی. گرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی. چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی. چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی. سب سے اولیٰ ہمارا نبی. عقیدہ ہے نا کہ ساڈا نبی سارے تو آلہ ہے تے ہر ایک دا عقیدہ ہے انشاءاللہ.
کیونکہ اللہ خالق کائنات نے 1,24,000 کموں پیش انبیاء بنائے نے تے سارے انبیاء تو شان والا عظمت والا اللہ خالق کائنات نے ساڑھے نبی نو بنایا ہے تے جندہ جندہ عقیدہ ہتھاں نو بلند کر کے جھنڈے بنا کے حضور دی آلہ جڑی عظمت اس نو بلند کر دیا ہویا میرے نہ مل کے پڑھو سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی ہجے بھی کئی بندے نظر آ رہے ہیں جنہ نے اپنے ہاتھ بلند نہیں کیتے ہاتھاں نو بلند کر کے سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و امن والہ وعظم شانہ واتم برہانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ ولا الہ غیرہ دی حمد و ثنا آقا نامدار مدنی تاجدار فخر الرسول ختم الرسول امام الانبیاء تاجدار انبیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم دے دربار بے کس پناہ دے اندر ہدیہ صلاۃ و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت واجب الاحترام جملہ شاکان مصطفیٰ اور میرے بہت ہی پیارے بھائی برادر اکبر ثناخان مصطفیٰ محترم المقام عزت مآب جناب حافظ ندیم رضا صاحب اور بہت ہی پیاری آواز کے مالک محمد سجاد فریدی صاحب اور جملہ شاکان مصطفیٰ اللہ تعالیٰ دا فضل و احسان ہویا کہ اس مالک لم یزل نے آج دے اس پاکیزہ اجتماع دے اندر پاکیزہ محفل پاک دے اندر سانو سارے انو حاضری دا شرف عطا فرمایا دعا کو ہاں کہ اللہ خالق کائنات آج دی اس محفل نو قبول فرمائے اللہ خالق کائنات بھائی محمد اشرف صاحب اینا دے جتنے بھی مرحومین نے اللہ اس دا ثواب او سارے مرحومین نو پہنچائے اور گھر دے اتے کروڑا رحمتان دا نزول فرمائے اللہ ہر قسم دی پریشانیاں تو نجات عطا فرمائے حضرات گرامی قدر گلہ بھی کافی ناساز ہے لیکن انشاءاللہ مختصر وقت دے اندر اپنی حاضری پیش کر کے اجازت چاہواں گا احباب گرامی قدر اللہ خالق کائنات نے امام الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نو ساڑھے اندر بھیج کے ساڑھے تے احسان عظیم فرمایا ہے یہ بہت بڑا احسان ہے رب دا اگر وہ رب چاندہ تے کسی اور امت چو بھی پیدا فرما سکدا سی لیکن اس مالک دا احسان ہے کہ اس نے اپنے حبیب دا امتی بنایا ہے احباب ذی وقار اگر اس احسان دا اسی ساری زندگی شکر ادا کر دے رہیے تے اللہ خالق کائنات تے اس احسان دا شکریہ نہیں ادا کر سکتے اور اتنا کریم نبی اتنا رحیم نبی اللہ نے عطا فرمایا کہ جس نے اپنی پوری زندگی دے اندر دن رات ساڑھی بخشش دیاں دعاواں منگیاں نے
اور امت واسطے اتنا رحیم نبی، اتنا کریم نبی کہ جندے بارے خالق نے قرآن دے اندر فرما چھڑیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، محبوبہ اسی نہیں بھیجیا مگر تینوں سارے جہانا واسطے رحمت بنا کے، یعنی محبوبہ تینوں سارے جہانا واسطے رحمت بنا کے بھیج چھڑیا ہے۔ احباب ذی وقار، جدوں تو دنیا بنی ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے آج تک، آج تو لے کے قیامت تک اللہ خالق کائنات نے میرے تے تیرے نبی امام الانبیاء نو اے شان رحیمی عطا فرمائی ہے کہ جدو تو دنیا بنی ہے، جدو تو کائنات بنی ہے، اس وقت تو آپ اس وقت بھی رحمت للعالمین سن، اس وقت تو رحمت بن کے آئے، اور قیامت تک اللہ خالق کائنات نو آپ نو رحیم تے کریم بنا کے بھیج چھڑے آئے۔ احباب ذی وقار، کیونکہ قرآن پاک ہے، اللہ فرماندہ ہے تینوں سارے جہانا واسطے، سارے جہانا واسطے رحمت بنا کے بھیج چھڑے آئے۔ احباب ذی وقار، رحم کرن واسطے انسان دا زندہ ہونا بھی ضروری ہے اور انسان دا موجود ہونا بھی ضروری ہے۔ رحم کرن واسطے زندہ ہونا بھی ضروری ہے اور موجود ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر زندہ ہے موجود نہیں ہے تو پھر بھی رحم نہیں کر سکتا، اگر زندہ ہے لیکن موجود نہیں پھر بھی رحم نہیں کر سکتا، اگر زندہ ہی نہیں تو وہ خود رحم دا مستحق ہے، وہ خود رحم دی تلاش دے اندر ہے۔ جیڑا خود زندہ ہی نہ ہوئے وہ خود اس نو رحم دی ضرورت ہوندی ہے، خود اس نو رحمت دی ضرورت ہوندی ہے، وہ رحم کر نہیں سکتا بلکہ وہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اللہ فرماندہ ہے محبوبہ تینوں رحمت بنا کے بھیج چھڑیا ہے۔ پتہ چلیا ساڈا نبی زندہ بھی ہے، ساڈا نبی ہر جگہ تے موجود بھی ہے، ساڈا نبی زندہ بھی ہے۔ اگر حضور دے بارے اے عقیدہ رکھیا جاوے کہ آقا علیہ السلام مر کے مٹی دے اندر مل گئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جس طرح بعض لوگاں دا عقیدہ ہے کہ حضور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مر کے مٹی دے اندر مل گئے، میں کیا جھلیا مر کے مٹی دے اندر اگر مل گئے ہوندے تو پھر اللہ دا قرآن جیڑا خالق نے قرآن دے اندر فرما چھڑے آئے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، محبوبہ سی تینوں دوما جہانا واسطے رحمت بنا کے بھیجے آئے۔ پھر تے جھوٹا ہوندہ ہے، نہ رب دا قرآن جھوٹا ہو سکتا ہے، نہ محبوب دا فرمان جھوٹا ہو سکتا ہے۔ رب دا قرآن دستا ہے میرا نبی زندہ بھی ہے، میرا نبی موجود بھی ہے۔ اور احباب ذی وقار، آقا علیہ السلام اگر موجود نہ ہوندے، اگر موجود نہیں، مثال دے طور تے بلا تمثیل بلا تشبیہ کسے بندے نے کسے تو ظلم کر چھڑیا، یا کوئی بندہ کسے نو تکلیف دے رہا ہے، مار رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، اس نو کوئی بچان والا، اس تے کوئی رحم کرن والا کوئی بندہ دوسرا آیا، اس نے اس نو چھڑوایا اور اس تے ظلم تو بچایا، اس تے ترس کھادا، اس تے رحم کھادا کہ اے بندہ ظلم پہ کردہ ہے، اس تو بچایا جائے، اس بندے تے رحم کیتا، تو احباب ذی وقار اگر موجود ہے تے رحم کر رہے ہیں، اگر موجود ہی نہ ہوندہ شاید وہ ظلم کردہ اس نو مار دیندہ، جان تو بھی ختم کر دیندہ، اگر موجود سی تو اس نے رحم کیتا، اس نو بچا لیا۔ امام الانبیاء دے بارے خالق کائنات نے فرمایا کہ وہ دوما جہانا واسطے رحمت بن کے آیا ہے۔ احباب ذی وقار اگر وہ موجود نہیں تو پھر رحم کرن کے کیویں؟ اللہ خالق کائنات نے امام الانبیاء نو ہر جگہ تے، جس جگہ تے بھی آپ جانا چاہون، جس وقت بھی جانا چاہون، اللہ نے اے شان کریمی بھی امام الانبیاء نو عطا فرمائی ہے۔ احباب ذی وقار امام الانبیاء
رحمت بن کے آئے، صرف انسانہ واسطے ہی نہیں، امام الانبیاء رحمت بن کے آئے جنہ واسطے بھی، امام الانبیاء رحمت بن کے آئے حیوانہ واسطے بھی، نباتات واسطے بھی، امام الانبیاء دنیا دی ہر چیز واسطے رحمت بن کے آئے۔ احباب زی وقار زمانہ جاہلیت سی، جس وقت امام الانبیاء دی آمد نہیں ہوئی، احباب زی وقار اس وقت ہر طرف ظلم و ستم ہے، ماواں نو منڈیاں دے اندر ویچیا جا رہا ہے، باپ تے ظلم کیتا جا رہا ہے، باپ نو دھکے دے کے گھراں چوں باہر کڈیا جا رہا ہے، بیٹیاں نو زندہ دفن کیتا جا رہا ہے۔ احباب زی وقار امام الانبیاء تشریف لے کے آئے، مکی مدنی تاجدار تشریف لے کے آئے۔ احباب زی وقار ماں نو اللہ نے عزتاں نال نواز دیتا، ماں دے قدمہ تھلے جنت رکھ دیتی، باپ نو یہ مقام ملیا کہ باپ دے بارے خالق کائنات نے باپ نو جنتی گیٹ بنا چھڑیا، جنتی چوکھٹ بنا چھڑیا۔ احباب زی وقار بیٹی نو مقام ملیا، بیٹی نو مرتبہ ملیا، امام الانبیاء تشریف لے کے آئے۔ امام الانبیاء باپ واسطے بھی رحمت، ماں واسطے بھی رحمت، بیٹی واسطے بھی رحمت، بیٹی نو یہ مقام و مرتبہ ملیا، بیٹی نو یہ عزت اور احترام اللہ نے عطا فرمایا کہ امام الانبیاء نے فرمایا او میرے صحابہ سن لو، زمانہ جاہلیت دے اندر تسی بیٹیاں نو زندہ دفن کر دے رہے، بیٹیاں دی قدر و قیمت تو انہوں پتہ ہی کوئی نہیں سی، آؤ میرے کو لے پوچھو میں دساں گا بیٹی دی عظمت کیے، بیٹی دی قدر کیے۔ امام الانبیاء نے فرمایا او میرے صحابہ سن لو، جیڑا بندہ اپنی تین بیٹیاں دی اس طریقے نال پرورش کرے کہ انہاں دے کھانے پینے دا اہتمام کرے، انہاں دے نال اچھا سلوک کرے، زندگی دے اندر اچھی پرورش کرے، تعلیم و تربیت اچھے طریقے نال کرے، پھر انہاں دا اچھی جگہ تے بیاہ کرے۔ احباب جی وقار امام الانبیاء نے فرمایا او میرے صحابہ جیڑا تین بیٹیاں دی اس انداز نال پرورش کرے گا نا، کل قیامت والے دن جس وقت جہنمی جہنم دے اندر ستے جا رہے ہونگے، جنتی جنت دے اندر جا رہے ہونگے، فرمایا کہ جس نے اپنی بیٹیاں دی اس طریقے نال پرورش کیتی ہوئے گی، فرمایا کل قیامت والے دن جنت دے اندر میرے نال اس طرح ہوئے گا جس طرح ہاتھ دیاں انگلیاں نے، جس طرح ہاتھ دیاں انگلیاں نے، فرمایا انگلیاں ملیاں ہوئیاں نے، کل قیامت والے دن او جنت دے اندر میرے نال انج ملیا آیا ہوئے گا۔ احباب ذی وقار پھر پتہ چلیا نا کہ حضور بیٹی واسطے بھی رحمت بن کے آئے۔ صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جس کل تین بیٹیاں ہی کوئی نہیں، بیٹیاں ہی دو ہون اندے واسطے کی حکم ہے؟ مولا پھر او تا نہیں تو انہوں مل سکتا۔ امام الانبیاء نے فرمایا اے میرے صحابہ جس دیاں دو بیٹیاں نے اچھے طریقے نال پرورش کرے اور پھر اچھی جگہ تے رشتہ طے کرے، اس دی جائیداد چو حصہ دے وے حق نہ مارے، فرمایا کل قیامت والے دن او بھی میرے نال ہوئے گا، ایسے طرح میرے نال ہوئے گا۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کی تھی سونیا محبوبہ جن دے کل دو بیٹیاں بھی نہ ہون ایک ہوئے ان دے بارے کی حکم ہے؟ فرمایا جن دی ایک بیٹی ہوئے او بھی ایسے طرح پرورش کرے، فرمایا کل قیامت والے دن او بھی جنت دے اندر میرے نال ہوئے گا۔ احباب ذی وقار امام الانبیاء رحمت بن کے آئے۔ کتاباں دے اندر دہیہ قلبی دا نام بڑا مشہور ہے۔ حضرت دہیہ قلبی حضور دے صحابی نے ایک دفعہ نا آپ چل دے آ رہے نے تے پباں پار چل رہے نے، پباں پار چل دے آ رہے نے، حضور بھی تشریف فرمانے، شمع رسالت دے پروانے بھی آپ دے سامنے تشریف فرمانے، اس سارا منظر پہ ویکھ دے نے۔ چل دے جس وقت حضور دی بارگاہ چ پہنچے نا، امام الانبیاء نے فرمایا اے دہیا کی گل ہے پورا پیر زمین تے کیوں نہیں ٹکاندا، پورا پیر زمین تے رکھ کے کیوں نہیں چلدا؟ حضرت دہیہ قلبی عرض کردے نے محبوبہ مینوں ڈر لگدا ہے اللہ دی چھوٹی چھوٹی مخلوق ہے جڑیاں کیڑیاں نے نا کتے میرے پیر تھلے آ کے کوئی مر نہ جاوے، محبوبہ مینوں ڈر لگدا ہے اے جڑی اللہ دی چھوٹی مخلوق کے کیڑیاں نے، فرمایا عرض کردے نے میرے پیر تھلے آ کے مر نہ جاوے اس واسطے میں پپاں پار چلنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے دہیا ہن تے کیڑیاں دا بھی بڑا حیا کرنا ہے، کیڑیاں دے مرن دا بھی تینوں بڑا خوف ہے، ذرا او بھی تے وقت یاد کرنا جس وقت تو اپنی بیٹی نو اپنے ہتھاں نال دفن کیتا سی۔
اپنی بیٹی نو اپنے ہتھاں نال زمین دے اندر درگور کیتا سی، زمین دے اندر دفن کیتا سی، اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا داہیا ذرا وہ واقعہ سناتے صحیح نا، وہ دستے صحیح نا جس طرح اپنی بیٹی نو تو زمین دے اندر دفن کیتا سی۔ احباب گرامی قدر، حضرت سیدنا داہیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی بارگاہ دے اندر عرض کر دینے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، جہالت دا زمانہ سی، اس وقت سانو پتہ نہیں سی باپ دی قدر کیوے، ماں دی قدر کیوے، بیٹی دی عظمت دے بیٹی دی قدر کیوے۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اسی اپنے باپ نو دھکے دے کے گھروں باہر کر دیں دے ساں۔ یا رسول اللہ، اپنی ماواں نو مار دے بھی ساں، منڈیاں دے اندر لے جا کے ماواں دیاں بولیاں لا کے بیچ دیں دے ساں۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، بیٹی اگر کسے دے گھر پیدا ہو جاندی سی، یا رسول اللہ، بیٹی نو گڑا کھود کے زمین دے اندر دفن کر دیں دے ساں۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں اپنے قبیلے دا سردار ساں۔ یا رسول اللہ، میں اپنے نا گناہگار ہتھاں نال اپنے قبیلے دیاں 700 بچیاں دفن کی دیاں نے۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں 700 بچیاں دفن کی دیاں نے نا گناہگار ہتھاں نال۔ یا رسول اللہ، ایک دن ایسا وقت آیا میں اپنے گھروں جا رہا سا تجارت دی غرض دے نال، اپنے گھروں چلے آواں۔ یا رسول اللہ، میری بیوی حامل آوے، میں اپنی بیوی نو کہنا وا، اے میری زوجہ حیات، اگر گھر دے اندر بیٹا پیدا ہوئے اس دی پرورش کری، اس نو پالی جوان کری، میں جس وقت 5 سال تو بعد واپس آواں گا میں اپنے بیٹے دیاں خوشیاں کراں گا۔ احباب گرامی قدر، حضرت داہیا کلبی آپ عرض کر دینے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں اپنی بیوی نو آکھیا کہ اگر بیٹی پیدا ہوئے تے میری اس جے بیٹی پیدا ہوئے اس نو زمین دے اندر دفن کر دیں بھی، گڑا کھود کے اس نو زمین دے اندر دفن کر دیں بھی، جس طرح میں اپنے قبیلے دیاں بیٹیاں نو دفن کیتا ہے، میرے گھر اگر بیٹی پیدا ہوئے اس نو بھی دفن کر دیتا جائے۔ احباب گرامی قدر، حضرت داہیا کلبی اے واقعہ بھی سنا رہے نے، اکھاں دے وچوں آنسو بھی جاری نے، زارو کی دار روندے نے، امام الانبیاء دی اکھاں مبارکاں دے وچوں بھی آنسو چھم چھم پہ گردے نے۔ احباب گرامی قدر، شمع رسالت دے پروانے صحابہ کرام زارو کی دار روندے پینے، زارو کی دار روندے پینے۔ حضرت داہیا کلبی اپنا آپ بیتی سنا رہے نے۔ احباب گرامی قدر، حضرت داہیا کلبی عرض کر دینے، یا رسول اللہ، میں گھروں نکلے آواں تجارت واسطے کئیاں ملکاں دا سفر کیتا، کئیاں ملکاں دے اندر پھرنے تو بعد 5 سال گزار کے جس وقت واپس آیا ہوا، دروازے تے دستک دیتی، ایک چھوٹی جائی بچی دوڑ دی ہوئی آئی ہے، یا رسول اللہ دروازہ کھولے آؤ۔ جس وقت دروازہ کھولے آوے میری لتاں نال لپٹ گئی ہے، یا رسول اللہ میری لتاں نال لپٹ گئی ہے، کہندی ہے ابا جی تسی آ گئے ہو، ابا جی تسی آ گئے ہو۔ احباب گرامی قدر، حضرت داہیا کلبی عرض کر دینے، یا رسول اللہ، میں اس بچی کو لو اپنی لتاں چھڑوائیاں، میں دوڑ کے گھر دے اندر داخل ہویا ہوں، میں اپنی بیوی کو لو اور کوئی سوال نہیں کیتا، 5 سال تو بعد واپس آیا سو، لیکن پانی نہیں پیتا، کوئی چیز کھا دی پیتی نہیں، بیٹھا بھی نہیں ہوں، سا بھی نہیں
کڈیا میں اپنی بیوی نو سب تو پہلے اے سوال کیتا اے دسے بچی کون ہے اے بچی کون ہے احباب گرامی قدر جس وقت حضرت داعیہ قلبی آپ کہندے نے یا رسول اللہ میں اپنی بیوی کو لو سوال کیتا ہو میری بیوی کہنے لگی اے داعیہ اے ساڑھے دوواں دی بیٹی اے ساڑھی بچی ہے جڑی اللہ نے سانو عطا کر چھڑی ہے احباب گرامی قدر حضرت داعیہ قلبی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جس وقت میرے کنہ دے اندر میری بیوی دے اے لفظ پہ کے ساڑھی بچی ہے میں فوراً جلال دے اندر آ گیا فوراً غصے دے اندر آیا اپنی بیوی نو کہنے لگا تو اس نو دفن کیوں نہیں کیتا تینو پتہ نہیں کہ میری نک کٹی جائے گی زمانے دے لوگ کیا کھنگے میرے قبیلے دے لوگ کیا کھنگے کہ میں اونا دیاں بچیاں تے دفن کرتا رہا اج میرے گھر دے اندر بیٹی پیدا ہوئی میں اس بیٹی نو دفن نہیں کیتا احباب گرامی قدر حضرت داعیہ قلبی حضور دی بارگاہ دے اندر عرض کر دینے محبوبہ میں اپنی بیوی نو کیا جلدی کر اس نو تیار کر اس نو نلا دے اس نو اچھے کپڑے پہنا دے میں اس نو لے کے جاواں گا جا کے اس نو زمین دے اندر ہونے ہی دفن کر کے آواں گا بعد دے اندر آ کے کچھ کھاواں پیواں گا احباب گرامی قدر جس وقت حضرت داعیہ قلبی اپنی بیوی نو اینی گل کیتی بیوی کہنے لگی اے داعیہ نا میں اپنی بیٹی نہیں لے جان دے مانگی احباب گرامی قدر حضرت داعیہ قلبی اپنی بیوی دے زور نال تھپڑ مار دینے کہندے چل جلدی کر اس نو تیار کر میں ہونے لے کے جاواں گا ہونے جا کے اس نو دفن کر کے آواں گا احباب گرامی قدر حضرت داعیہ قلبی آپ حضور دی بارگاہ دے اندر عرض کرتے نے محبوبہ میری بیوی نے اس بچی نو لے آؤ اس نو نہلا آؤ نالے نہلا رہی ہے نالے زارو کی دار رون دیئے کدے کلے نال لون دیئے کدے منہ چم دیئے کدے اس دے بالا نو سہلان دیئے احباب گرامی قدر حضرت داعیہ قلبی آپ کہندے نے میری بیوی نے بچی نو تیار کیتا جس وقت بچی تیار ہو گئی تیار کرنے تو بعد ایک رسی لئیے ایک کئی لئیے چل پہ آواں بیٹی نو نال لے آئے بیٹی کہندی ابا جی تسی بیٹھ جاؤ تسی بیٹھو تے صحیح توڑے واسطے پانی لے کے آنی ماں ابا جی بیٹھو تے صحیح توانو دبانی ماں ابا جی تھوڑی دیر آرام تے کر لو ہون آئے ہو ہونے ہی دوبارہ سفر شروع کر دیتا ہے ابا جی کچھ دیر آرام کر لو احباب گرامی قدر حضرت داعیہ قلبی آپ کہندے نے آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری بیٹی بڑیاں گلہ کر دی رہی لیکن میں ایک نہ سنی اپنی بیٹی نو پاؤں پھڑیا زور نل کھچیا تے نال لے گیا احباب گرامی قدر حضرت داعیہ قلبی آپ کہتے ہیں میں چلدا چلدا بڑا دور سفر کردا جنگلان دے اندر نکل گیا اتھے جا کے گڑا کھودنا شروع کیتا جس وقت گڑا پیا کھودنا ماں میری بیٹی ایک جگہ تے بیٹھی ویکھ دی پئی ہے میں گڑا کھودنا ماں میری بیٹی جس وقت میں نو پسینہ آندا ہے چھوٹا جیا دوپٹہ میری بیٹی دے سر دے اتے ہیں میری بیٹی آکے وہ پسینہ اپنے دوپٹے نال صاف کر دیئے احباب گرامی قدر حضرت داعیہ قلبی آپ کہندے نے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میری بیٹی بار بار آندی ہے کدے میرے متھے تو پسینہ پہ صاف کر دیئے کدے میرے چہرے تو پسینہ پہ صاف کر دیئے امام الانبیاء نے فرمایا اے داعیہ تینوں پھر بھی رحم نہ آیا تیری بیٹی تیرے نہ لینا پیار پہ کر دیئے تینوں پھر بھی رحم نہ آیا احباب ذی وقار حضرت داعیہ قلبی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نو پھر بھی رحم نہ آیا احباب گرامی قدر حضور دیاں اکھیاں مبارکاں دے وچوں چھم چھم آنسو پہ گردے نے صحابہ اکرام کہندے نے اے داعیہ چپ ہو جا اے
اے دائیا میں ساڑھے محبوب نو نہ رلاؤ، اے دائیا چپ ہو جاؤ۔ احباب ذی وقار صحابہ اکرام روک دینے، امام الانبیاء فرماؤں دینے اے صحابہ تسی بیٹھ جاؤ، چپ کر جاؤ، آج سنن دیو دائیا کی سنونا چاہتا ہے۔ احباب گرامی قدر حضرت دائیا قلبی آپ عرض کر دینے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں گڑا کھو دیا ہوں۔ جس وقت گڑا کھود لیا گڑا بالکل تیار ہو گیا، میں اپنی بیٹی نو بلایا ہوں، بیٹی نو بلا کے اس گڑے دے اندر سٹ دیتا ہوں۔ احباب گرامی قدر جس وقت بیٹی نو گڑے دے اندر سٹے آئے نہیں گل کی تھی نا حضور دیئے اکھاں چو آنسو چھم چھم گر رہے نے۔ فرمایا اے دائیا تینو بیٹی تے پھر بھی ترس نہ آیا؟ چھوٹی جی پری، چھوٹی جی بیٹی، احباب ذی وقار بیٹیاں تے ویسے ہی بڑیاں پیاریاں ہوندیاں نے، لیکن پھر ننی منی بچی ہوئے، چھوٹی جی بچی ہوئے، ان دے نال تے ہو رہی بڑا پیار ہوندہ ہے۔ اس دا تے دل دے اندر اس دی تے محبت ہو رہی زیادہ پیدا ہوندی ہے، اس دے نال تے ہو رہی زیادہ پیار جڑا ہے اجاگر ہوندہ ہے۔ لیکن حضرت دائیا قلبی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں نہ رحم آیا، میں بیٹی نو گڑے دے اندر سٹیا، اکھاں تے جہالت دی پٹی بننی ہے، یا رسول اللہ میں مٹی پانا شروع کر دیتی۔ جس وقت مٹی پانا ہے نا تے میری بیٹی رون دی ہے، کہن دی ہے ابا جی میں نو معاف کر دے ہو، ابا جی میں نو معاف کر دے ہو، میں گھر دے اندر ایک کونے چ پئی رہاں گی، میں نہیں باہر جاواں گی، تہاڈی نک نہیں کٹیجن دیواں گی، ابا جی کمرے دے کسے کونے دے اندر میں نو بٹھا دینا، میں اتھے بیٹھی رہاں گی، ایڈا ظلم نہ کرو۔ یا رسول اللہ میری بیٹی روندی ہے، ترلے پوندی ہے، لیکن میرے دل دے اندر پھر بھی رحم نہ آیا۔ یا رسول اللہ میں مٹی پوندا رہا حتیٰ کہ سینے تک مٹی آ گئی۔ میری بیٹی دے دل دے اندر خیال آ گیا کہ ہن میرا باپ میں نو معاف نہیں کرن والا۔ بیٹی کہن دی ابا جی ٹھیک ہے تسی میں نو اس زمین دے اندر پور کے جانا ہے، دفن کر کے جانا ہے تے ٹھیک ہے، لیکن بس میں نو اینا دس دیو میرا قصور کی ہے، میں نو اینا دس دیو میرا قصور کی ہے، کس جرم دی سزا دیتی جا رہی ہے؟ ابا جی میں نو کس جرم دی وجہ تو آج زمین دے اندر دفن کیتا جا رہے ہے؟ انہیں گل کی تھی نا حضور دیاں چیخاں نکل گئیاں، حضور دیاں چیخاں نکل گئیاں۔ حضرت دائیا قلبی آپ دیاں بھی اکھاں چوں آنسو جاری نے، عرض کرتے نے محبوبہ میں نو پھر بھی رحم نہ آیا، میں نو پھر بھی رحم نہ آیا، میں مٹی پوندا رہا حتیٰ کہ اپنی بیٹی نو زندہ دفن کر دیتا۔ واپس آیا، جس وقت گھر دے اندر داخل ہویا نا میری بیوی زبان بند ہو گئی۔ یا رسول اللہ اس دن تو لے کے آج تک میری بیوی نے گل نہیں کی تھی۔ سونیا محبوبہ سانو پتہ کوئی نہیں سی بیٹی دی قدر کیے، اے تے پتہ چلے تسی آئے ہو تے سانو پتہ چلے آئے کہ بیٹی دا مقام کتنا ہے، بیٹی نو اللہ نے کنیاں شانہ دیتیاں نے۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اے عظمتہ اور شانہ جو بیٹی نو عطا فرمائیاں نے، اے تسی رحیم نبی آئے ہو، تسی بیٹی واسطے بھی رحمت بن کے آئے ہو، بیٹی دے والدین واسطے بھی رحمت بن کے آئے ہو۔ احباب ذی وقار اے اگر آج اسی اس انداز نال پھر رہے ہیں نا، آج ساڑیاں ماما بہناں نو اے عزت دا مقام ملے آئے تے اے رحمت والے نبی دی آمد دا صدقہ ہے۔ اگر حضور نے تشریف نہ لے آنا ہوندہ، اگر حضور دنیا تے تشریف نہ لے آندے تے پھر کائنات دے اندر کسے باپ دی قدر نہیں کیتی جانی سی، کائنات دے اندر کسے ماں دی قدر نہیں کیتی جانی سی، کائنات دے اندر کسے بیٹی دا حیا نہیں کیتا جانا سی۔ اگر یہ سارا کچھ سلامت ہے تے حضور دی آمد دا صدقہ ہے، حضور دی آمد ہوئی ہے کہ اللہ خالق کائنات نے سانو رحمت والا اے نبی عطا فرمایا ہے کہ سانو اللہ نے عزت عطا فرمایا ہے۔ احباب ذی وقار اللہ خالق کائنات نے امام الانبیاء نو رحمت بنا کے بھیجیا ہے، تو صرف انسانہ واسطے ہی نہیں
بلکہ امام الانبیاء جانوراں واسطے بھی رحمت بن کے آئے، کائنات دی ہر چیز واسطے رحمت بن کے آئے۔ ایک دفعہ حضور تشریف فرما نے ایک اونٹ دوڑدا ہویا آیا حضور دی بارگاہ دے اندر، صحابہ اکرام اس اونٹ تو ڈردے پے نے کہ اے اونٹ ہلکا ہو گیا ہے، کسی نو وڈ نہ لوے کھا نہ لوے۔ دوڑدا ہویا حضور دی بارگاہ آ رہے ہیں، صحابہ اکرام عرض کیتی سونیا محبوبہ اے اونٹ ہلکا ہویا ہے، بولا ہویا ہے، اس تو بچ جائیے، سائیڈ تے ہو جائیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ تسی سائیڈ تے ہو جاؤ، اے اونٹ میرے کو لا رہے ہیں، اگر اس دی میں نہیں سناں گا تے ہور کون سنے گا؟ اس دی میں نہیں سناں گا تے ہور کون سنے گا؟ کتھے جائے گا؟ صحابہ کرام عرض کیتی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یہ نقصان نہ پہنچا دے وے۔ حضور فرمایا مینوں نقصان نہیں پہنچاندا۔ دوڑدا ہویا آیا حضور دے قدماں دے اندر سر رکھ دیتا، اونٹ نے حضور دے قدماں دے اندر سر رکھ دیتا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کان مبارک دے کول اپنا منہ کیتا تے اپنی زبان دے اندر کچھ بلبلایا، اپنی زبان دے اندر کچھ بولیا۔ بولنے تو بعد نا پیچھے ہو کے بیٹھ گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ اے اونٹ ہے کندہ، اس دے مالک نو بلاؤ۔ جس وقت صحابہ کرام نے انی گل سنی نا، صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ فلاں صحابی دا اونٹ ہے۔ اس صحابی رسول نو بلایا گیا، حضور دی بارگاہ چ حاضر ہویا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے اونٹ تیری شکایت کر رہے ہیں، اے اونٹ تیری شکایت کر رہے ہیں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کی شکایت کیتی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کہہ رہے ہیں کہ میرا مالک چارہ تھوڑا دیندا ہے تے کم زیادہ لیندا ہے، چارہ تھوڑا دیندا ہے تے کم زیادہ لیندا ہے، اس نو چارہ پیٹ بھر کے کھلایا کر تے پھر کم بھی اس تے حساب دا لیا کر۔ احباب ذی وقار امام الانبیاء تے جانوراں واسطے بھی رحمت بن کے آئے نے، اونٹاں دیاں بولیاں سمجھ بھی رہے نے تے انہاں دے مسئلے حل بھی فرما رہے ہیں۔ ایک دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف دے اندر تشریف فرما نے، مدینہ شریف دے اندر ایک پاگل عورت ہے، دماغی توازن اس دا درست نہیں ہے، مسجد نبوی دے دروازے تے آ کے حضور نو آوازاں پہ دیندی ہے، بلا رہی ہے اپنے کول۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مسند تو اٹھ دے نے، دروازے تے چلے جاندے نے۔ گرمی دا موسم ہے، دوپہر دا وقت ہے اور گرمی دی شدت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس مائی دے کول جاندے نے نا تے او مائی بڑیاں گلاں کردی ہے، کافی دیر بولدی رہندی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے رہے۔ صحابہ کرام ویکھدے نے کہ شدت دی گرمی ہے، دھوپ بھی اپنی آب و تاب نال چمک رہی ہے، سورج اپنی گرمی برسا رہا ہے، اور اے تے مائی پاگل ہے، اے تے جنوں لے کے کھڑی ہو جاوے تے سارا دن بھی کھڑی رہندی ہے تے ساڈے محبوب نو تکلیف پہ پہنچاندی ہے۔ حضور دی بارگاہ عرض کردے نے سونیا محبوبہ اے تے پاگل ہے، تسی ایتھے اندے کول کھڑے ہو گئے، تسی اندر تشریف لے آؤ، چھان دے اندر بیٹھ جاؤ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سارا زمانہ اس نو پاگل سمجھدا ہے، اس دے گل نہیں سندا، اس دے کول بیٹھدا نہیں، اگر میں بھی نہ سناں گا تے پھر جائے گی کتے؟ اس دی گل سارا زمانہ نہیں سندا، سارے لوگ اس نو پاگل سمجھدے نے، اس دے کول بیٹھدے نہیں، اس دی گفتگو سنتے نہیں، اگر میں نہ سناں گا تے جائے گی کتے؟ احباب ذی وقار امام الانبیاء پاگلاں واسطے بھی رحمت بن کے آئے نے، امام الانبیاء جانوراں واسطے بھی رحمت بن کے آئے نے، کائنات دے ہر ذرے واسطے امام الانبیاء رحمت بن کے آئے نے۔ انہاں دے کول منگن دا ڈھنگ ہونا چاہیے۔ ہاں جی احباب ذی وقار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کائنات دی ہر چیز واسطے رحمت بن کے آئے نے۔ ایک دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا جنگل چو گزر ہویا، جنگل چو تشریف لے کے جا رہے نے، جنگل دے اندر شکاری نے جال لایا ہے،
تے جال دے اندر ہرنی پھس گئی، جال دے اندر ہرنی پھس گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا گزر ہویا، ہرنی نے اپنی زبان دے اندر حضور دی بارگاہ دے اندر کچھ عرض کیتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جال دا منہ کھول دیتا، ہرنی جال چو نکلی چلی گئی۔ شکاری آ گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میں شکار واسطے جال لگایا سی، میں تے شکار کرنا چاہتا سی، ہرنی پھسی تسی اس نو آزاد کر دیتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ہرنی نے میری کول ایک درخواست کیتی ہے کہ میرے بچے بھوکے نے، میں انہوں نے دودھ پلا کے واپس آ جاواں گی، سونے محبوبہ اونی دیر واسطے میں نو آزاد کر دے ہو۔ شکاری کہنے لگا کہ بھلا اے بھی ہویا ہے کدے کہ جال دے بچوں ہرنی شکار جڑا ہے وہ نکلے تے پھر دوبارہ واپس آ جاوے؟ بھلا اے بھی ہویا ہے بھی اپنی جان پھسی ہوئی آزاد ہو گئے تے پھر دوبارہ وہ بھلا اپنی جان نو قید دے اندر لے آندا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھہر جا، آ جائے گی، بیٹھ جا۔ احباب جی وقار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بیٹھ گیا، تھوڑی دیر ہوئی، ہرنی خود بھی آ رہی ہے نال بچے بھی لے آ رہی ہے، بچیاں نو لے کے خود حضور دی بارگاہ حاضر ہو گئی۔ احباب جی وقار بندہ مسلمان نہیں سی، غیر مسلم سی، فوراً حضور دے قدمہ دے اندر ڈگے عرض کردا ہے سونے محبوبہ کلمہ پڑھاؤ، مسلمانہ چ شامل کر لو۔ احباب جی وقار آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر کائنات دے ہر ایک چیز واسطے رحمت بن کے آئے، ہر ایک دی تکلیف نو سمجھ دے بھی نے اور اس دی مشکل کشائی بھی فرما دے نے۔ احباب جی وقار اللہ خالق کائنات دی بارگاہ دے اندر دعائے، خالق کائنات جتنا ذکر اذکار کیتا گیا اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ گلا اجازت نہیں دے رہا ورنہ کچھ نہ کچھ اور سنونا سی۔ اللہ تعالیٰ جتنی حاضری ہوئی اللہ قبول فرمائے، اللہ بھائی محمد اشرف دے گھر دے اندر رحمتہ برکتاں دا نزول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔